دعوت کی کامیابی اور اثرات۔ اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری ایام کے تذکرے تک پہنچ رہے ہیں، لیکن اس تذکرے کے لیے ہمارے اس بیان کو آگے بڑھانے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ذرا ٹھہر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جلیل الشان عمل پر ایک اجمالی نظر ڈالیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خلاصہ ہے، اور جس کی بنا پر آپ کو تمام نبیوں اور پیغمبروں میں یہ امتیازی مقام حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سر پر اولین و آخرین کے سعادت کا تاج رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر پوش رات میں کھڑا ہو مگر تھوڑا، اور یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کمبل پوش اٹھ اور لوگوں کو سنگین انجام سے ڈرا دے۔ پھر کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے کاندھے پر اس روئے زمین کی سب سے بڑی امانت کا بار گناہ اٹھائے مسلسل کھڑے رہے، یعنی ساری انسانیت کا بوجھ، سارے عقیدے کا بوجھ، اور مختلف میدانوں میں جنگ و جہاد اور تگ و تاز کا بوجھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسانی ضمیر کے میدان میں جنگ و جہاد اور تگ و تاز کا بوجھ اٹھایا جو جاہلیت کے اوہام و تصورات کے اندر غرق تھا، جسے زمین اور اس کی گونا گو کشش سے بار نے بوجھل کر رکھا تھا، جو شہوات کی بیڑیوں اور پھندوں میں جکڑا ہوا تھا۔ اور جب اس ضمیر کو اپنے بعض صحابہ کی صورت میں جاہلیت اور حیات ارضی کے طے درتے بوجھ سے آزاد کر لیا تو ایک دوسرے میدان میں ایک دوسرا معرکہ، بلکہ معرکوں پر معرکے شروع کر دیے، یعنی دعوت الہی کے وہ دشمن جو دعوت اور اس پر ایمان لانے والوں کے خلاف ٹوٹے پڑ رہے تھے، اور اس پاکیزہ پودے کو پنپنے، مٹی کے اندر جڑ پکڑنے، فضا میں شاخیں لہرانے اور پھلنے پھولنے سے پہلے ہی اس کی نموگاہی میں مار ڈالنا چاہتے تھے۔ ان دشمنان دعوت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہم مارکہ آرائیاں شروع کی، اور ابھی آپ جزیرۃ العرب کے مارکوں سے فارغ نہ ہوئے تھے کہ روم نے اس نئی امت کو دبوچنے کے لیے اس کی سرحدوں پر تیاریاں شروع کر دی۔ پھر ان تمام کارروائیوں کے دوران ابھی پہلا معرکہ یعنی ضمیر کا معرکہ ختم نہیں ہوا تھا، کیونکہ یہ دائمی معرکہ ہے۔ اس میں شیطان سے مقابلہ ہے، اور وہ انسانی ضمیر کی گہرائیوں میں گھس کر اپنی سرگرمیاں جاری رکھتا ہے، اور ایک لخت کے لیے ڈھیلا نہیں پڑتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اللہ کے کام میں جمے ہوئے تھے اور متفرق میدان کے پہم معرکوں میں مصروف تھے۔ دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر ڈھیر تھی، مگر آپ تنگ و ترشی سے گزر بسر کر رہے تھے۔ اہل ایمان آپ کے گردہ گرد امن و راحت کا سایہ پھیلا رہے تھے، مگر آپ جد و جہد مشقت اپنائے ہوئے تھے۔ مسلسل اور کڑی محنت سے سابقہ تھا، مگر ان سب پر آپ نے صبر جمیل اختیار کر رکھا تھا۔ رات میں قیام فرماتے تھے، اپنے رب کی عبادت کرتے تھے، اس کے قرآن کی ٹھہر ٹھہر کر قرات کرتے تھے، اور ساری دنیا سے کٹ کر اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل اور پہم مارکہ آرائی میں 20 برس سے اوپر گزار دی، اور اس دوران آپ کو کوئی ایک معاملہ دوسرے معاملے سے غافل نہ کر سکا، یہاں تک کہ اسلامی دعوت اتنے بڑے پیمانے پر کامیاب ہوئی کہ عقلیں حیران رہ گئی۔ سارا جزیرۃ العرب
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع فرمان ہو گیا، اس کے افق سے جاہلیت کا غبار چھٹ گیا، بیمار عقلیں تندرست ہو گئیں، یہاں تک کہ بتوں کو چھوڑ کر بلکہ توڑ دیا گیا، توحید کی آوازوں سے فضا گونجنے لگی، ایمان جدید سے حیات پائے پائے ہوئے صحرا کا شبستان وجود اذانوں سے لرزانے لگا، اور اس کی پہنائیوں کو اللہ اکبر کی صدائیں چیرنے لگیں۔ قرہ قرآن مجید کی آیتیں تلاوت کرتے اور اللہ کے احکام قائم کرتے ہوئے شمال و جنوب میں پھیل گئے، بکھری ہوئی قومیں اور قبیلے ایک ہو گئے، انسان بندوں کی بندگی سے نکل کر اللہ کی بندگی میں داخل ہو گیا، اب نہ کوئی قاہر ہے، نہ مقہور، نہ مالک ہے، نہ مملوک، نہ حاکم ہے، نہ محکوم، نہ ظالم ہے، نہ مظلوم، بلکہ سارے لوگ اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں اور اللہ کے احکام بجا لاتے ہیں۔ اللہ نے ان سے جاہلیت کا غرور و نخوت اور باپ دادا پر فخر کا خاتمہ کر دیا۔ اب عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی برتری نہیں، برتری کا معیار صرف تقویٰ ہے، ورنہ سارے لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور آدم مٹی سے تھے۔ غرض اس دعوت کی بدولت عربی وحدت، انسانی وحدت اور اجتماعی عدل وجود میں آئے، نوع انسانی کو دنیاوی مسائل اور اخروی معاملات میں سعادت کی راہ مل گئی۔ بالفاظ دیگر زمانے کی رفتار بدل گئی، روئے زمین متغیر ہو گیا، تاریخ کا دھارا مڑ گیا اور سوچنے کے انداز بدل گئے۔ اس دعوت سے پہلے دنیا پر جاہلیت کی کار فرمائی تھی، اس کا ضمیر متعدن تھا اور روح بدبودار تھی، قدریں اور پیمانے معطل تھے، ظلم اور غلامی کا دور دورہ تھا، فاجرانہ خوشحالی اور تباہ کن محرومی کی موج نے دنیا کو تا و بالا کر رکھا تھا، اس پر کفر گمراہی کے تاریک اور دبیز پردے پڑے ہوئے تھے۔ حالانکہ آسمانی مذاہب و ادیان موجود تھے، لیکن ان میں تحریف نے جگہ پا لی تھی اور صوف سرایت کر گیا تھا، ان کی گرفت ختم ہو چکی تھی اور وہ محض بے جاں و بے روح قسم کے جامد رسم و رواج کا مجموعہ بن کر رہ گئے تھے۔ جب اس دعوت نے انسانی زندگی پر اپنا اثر دکھایا تو انسانی روح کو وہم و خرافات، بندگی و غلامی، فساد و تعفن اور گندگی و نارکی سے نجات دلائی، اور معاشرہ انسانی کو ظلم و طغیان، پراگندگی اور بربادی، طبقاتی امتیازات، حکام کے استبداد اور کاہنوں کے رسوا کن تسلط سے چھٹکارا دلایا، اور دنیا کو عفت و نظافت، ایجادات و تعمیر، آزادی و تجدد، معرفت و یقین، وثوق و ایمان، عدالت و کرامت اور عمل کی بنیادوں پر زندگی کی بالیدگی، حیات کی ترقی اور حقدار کے حق رسائی کے لیے تعمیر کیا گیا۔ ان تبدیلیوں کی بدولت جزیرۃ العرب نے ایک ایسی بابرکت اٹھان کا مشاہدہ کیا جس کی نظیر انسانی وجود کے کسی دور میں نہیں دیکھی گئی، اور اس جزیرے کی تاریخ اپنی عمر کے ان یگانہ روزگار ایام میں اس طرح جگمگائی کہ اس سے پہلے کبھی نہیں جگمگائی تھی۔